خوبی جو میں نے کہا تھا کہ وہ غیر جانبدار زبان ہونی چاہیے، تو غیر جانبدار تو ہمیں کوئی اور نظر نہیں آتی جو کسی قوم، ملک اور مذہب کی نہ ہو۔ اور تیسری خوبی جس عالمی زبان میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ذخیرہ الفاظ اتنا ہو کہ آپ اس میں ہر لطیف و کثیر خیال کو بیان کر سکیں۔ اور وہ کیا ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ 2600 الفاظ کی بنیادی لغت ہے، آپ 1,00,000 الفاظ سے اس میں کام لے سکتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں کیسے۔ آپ ایک لفظ بناتے ہیں اور دوسرا اس کا اپوزٹ بناتے ہیں۔ اپوزٹ متضاد اگر ڈکشنری میں سے سارے نکال دیے جائیں، 1,00,000 الفاظ پر مشتمل ڈکشنری ہو، اپوزٹ نکال دیں تو آپ 5 سے 7,000 الفاظ جو ہیں آپ کو نکالنے پڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر مذکر جتنے آپ یاد کرتے ہیں ان کی مؤنث آپ ڈکشنری سے نکال دیں تو آپ کو 10 سے 12,000 الفاظ نکالنے پڑتے ہیں۔ ہر جانور کی، ہر انسان کی، ہر رشتے کی مؤنث موجود ہے اور وہ الگ سے آپ کو یاد کرنی پڑتی ہے۔ اسپرانتو میں یہ خوبی ہے کہ جس لفظ کے ساتھ آپ مال لگائیں گے شروع میں وہ اپوزٹ ہو جائے، MEL، اور جس مذکر کے ساتھ آخر میں اینو لگائیں گے وہ مؤنث ہو جائے۔ ایک لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو ان 16 اصولوں میں سے ایک اصول پہلے سے آتا ہے۔ مثال کے طور پر پاترو ایک لفظ ہے، باپ، آپ اس کو مؤنث بنانا چاہتے ہیں تو آخر میں سے او ہٹا دیں گے اور اینو لگائیں گے، لفظ ہو جائے گا پاترینو، ماں۔ پاترو باپ، پاترینو ماں۔ اور یہ وہی لفظ ہے آپ کا جانا پہچانا ہے، آپ ذرا اس سے دور ہوگی۔ پیٹرنل سسٹم اسی سے ہے، فطری نظام جس میں اولاد والدین اور باپ کی طرف منسوب ہو۔ اسی طرح لفظ فراتو ہے، بھائی، تو فراتو سے کیا بنے گا جی؟ آپ میں سے کوئی بتا فراتین۔ دیکھ لیں، میں نے آپ کو نہیں سکھایا، صرف آپ کے ذہن میں یہ اصول آ گیا۔ فیلو بیٹا ہے تو فیلینو بیٹی، کوئی تو شاعر ہے تو کوئی دینو شاعرہ۔ یہ خود ایک اصول تو آپ نے سیکھ لیا، اب 15 اصول ہو رہے ہیں۔ ٹالسٹائی نے کہا تھا کہ میں نے 4 بجے، ٹالسٹائی کو آپ یقیناً جانتے ہوں گے، وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، نوبل پرائز یافتہ تھا، ہر وقت پریشان رہتا تھا، اور کچھ اس کو گھر کی بیگم کی پریشانیاں تھی، کچھ سماج کا غم تھا اس کو سارا، تو وہ اس میں ہر وقت الجھا رہتا تھا، سٹ پٹایا رہتا تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ اس کے چہرے پر آج تک ہم نے مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ ایک دن وہ چوراہے میں کھڑا ہو کے ناچ رہا، تو پوچھا گیا کہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میں نے 4 بجے کل ایک کتاب خریدی اور میں جب سویا تو مجھے اس کی گرامر پر عبور حاصل تھا، وہ اسپرانتو کی کتاب تھی، اور کہتا اب مجھے سمجھ آیا کہ انسانیت کی پورے دنیا کے انسانوں کو ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر سکتے ہیں، اور وہ صرف اس زبان کی وجہ، کیونکہ یہ کسی قوم، ملک اور مذہب کی نہیں ہے، غیر جانبدار زبان ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ چہروں پر میری خشک باتیں سن کر تھکاوٹ سی آ رہی ہے، تو میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ ایک صاحب، آپ کو پنجابی صاحب کو سمجھ آتی ہے؟ میں تو پہاڑی میں سنانا آسانی سمجھوں گا، پہاڑی نہیں سمجھا؟ پہاڑی اچھا، آپ کو پہاڑی میں نہیں سر، میں چلے میں اردو میں سناتا ہوں جو صاحب کو سمجھا۔ ایک صاحب، میں مثال یہاں کی دوں گا تاکہ آپ کو اپنا قریبی مثال لگے، لیکن کسی علاقے، کسی شخصیت یا کسی گاؤں کی تذہیق مقصود نہیں ہے، کسی کی توہین نہیں ہے، میں صرف واقعہ سنانا چاہتا ہوں، آپ کے چہروں پر مسکراہٹ کے پھول بھی کھلیں گے۔ ایک صاحب کوئی میاں والی یا نمل کہہ لیں، گاؤں ہے، یہاں سے انگلینڈ چلے گئے، وہاں انہوں نے 25 سال لگائے، بہت پیسے کمائے اور خوب ترقی کی، کروڑ پتی ارب پتی بن گئے، اور جب واپس پہنچے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ مجھے وہاں پر بڑی پرابلم پیش آتی ہے کہ میری زبان کا، میری بات کا ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا، میں کسی سے خود کلامی نہیں کر سکتا، بات نہیں میری ہو سکتی، تو کیوں نہ میں اپنے گاؤں سے کسی پڑھے لکھے شخص کو ساتھ لے۔ تو واپس اپنے گاؤں آئے، انہوں نے سوچا کہ جس اسکول میں ہم پڑھتے تھے، یہ آج ہم کون سے اسکول میں گئے تھے جی؟ وہ کون سے گرل پرائمری اسکول، وہ کون سے بزرگوں کے نام پر ہے جی؟ خانقاہ کا کوئی اسکول تھا، خانقاہ پرائمری اسکول، قریب ہی ہے، مثال یہاں کی لے لیتے ہیں کہ نمل خانقاہ پرائمری اسکول کے جو ٹیچر تھے، وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے نا یہاں کے، ہم ان کو اپلیکیشن لکھ کر دیا کرتے تھے جب ہم بیمار ہوتے تھے، تو ان کو انگلش بڑی اچھی آتی تھی۔ وہ آئے، ان سے بات کی، اس طرح آپ مترجم کے طور پر میرے ساتھ چلے، بات ہوگی طے، ہیڈ ماسٹر صاحب نے سوچا چلو اس بہانے سیر بھی ہو جائے گی تو کمائی بھی ہو جائے گی، دونوں انگلینڈ آکسفورڈ روڈ پر پہنچ گئے۔
آپ سڑک کے بیچ میں چل رہے ہیں, پیچھے سے خاتون آتی ہے اور گاڑی کا ہارن بجا بجا کے ان کو ہٹاتی ہے, لیکن نہیں ہٹتے. گاڑی سے نیچے اتر کر ان کو مخاطب کرتی ہے, ہیلو مین لسن ٹو می, آر یو بلائنڈ, ڈونٹ فل نانسنس, ویئر آر یو واکنگ. جو کچھ اس نے برا بلا اور بھی بہت کچھ کہا وہ میں نہیں کہا. تو اب وہ صاحب جو ہے نا مڑتے ہیں پیچھے اور انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں, ہیڈ ماسٹر صاحب انہوں جواب دو نا کی کہندی بھی, اتنی تھوڑی آپ کو سمجھ آ جائے, انہوں جواب دو کی کہندی بھی. تو ہیڈ ماسٹر صاحب سے جواب دیتے ہیں, ٹو دی ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ پرائمری اسکول نمبر, I beg to say that I cannot come to school tomorrow, so that kindly grant me for 2 days your obediently راجا مکھن خان. اب یہاں تک تو بات ہو گئی. اب اس کے بعد وہ خاتون سوچتی ہے میں نے اسے گالیاں کہی ہیں اور یہ اپلیکیشن سنا رہا ہے, گاڑی ٹرن کی واپس چلے گی. پیچھے سے ان کا پھر مکالمہ ہوتا ہے. امیر جو شخص ہے اس کا ہیڈ ماسٹر صاحب کہتے ہیں, ہیڈ ماسٹر صاحب تسی یہ کی کیا ہے, یہ تہاڈی گل دا جواب بھی نہیں دے سکی, تسی تے دی بولدی بند کر چکی. اب ہیڈ ماسٹر صاحب کہتے ہیں یار میں راجا جی نہیں, میں انہوں اجے اپلیکیشن سنائی, اجے تے مینوں تھرسٹی کرو بھی آتی. ہماری انگلش کی کیا حالت ہے, مجموعی طور پر پوری قوم کی حالت ہے. آپ سے میں عرض کرتا ہوں اعداد و شمار کے اعتبار سے, پہلی درجے پر چائنیز, دوسرے پر اردو, تیسرے پر فرینچ, چوتھے پر اسپینش یا انگلش, جو آگے تبدیل ہو جائیں گی اپنے نمبر. 8ویں نمبر پر دنیا کی بڑی زبان بولے جانے کے اعتبار سے اگر آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ عالمگیر زبان ہے تو وہ عربی ہے. عربی ہماری اپنی زبان ہے بحیثیت مسلمان. میں اس کا لسانیات کے طالب علم کی حیثیت سے دل دادا اس لیے ہوں کہ اسپرانتو اور عربی میں بہت چیزیں ملتی جلتی ہیں کہ یہ سائنٹیفک ہے. ایک حرف آپ کو آتا ہو ماخذ, جو لوگ آپ چونکہ آپ کا شعبہ لسانیات نہیں ہے اور آرٹس سے آپ دور ہیں, آپ سائنس کی دنیا میں ہیں, اس لیے میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا کہ عربی زبان کا اگر لفظ آپ ڈکشنری میں ڈھونڈنا چاہیں تو انگلش کی ڈکشنری یا اردو کی ڈکشنری کی ترتیب سے آپ الفابیٹیکلی نہیں ڈھونڈ سکتے. وہ آپ کو سہ حرفی ماخذ ہوتا ہے, 3 حرفوں کا اس کا مادہ روٹ ہوتا ہے, اس کی بنیاد پر آپ اسے ڈھونڈیں گے پھر آپ کو ملے گا, ورنہ اس کا معنی آپ نہیں دیکھ سکتے. تو عربی زبان کے جو الفاظ ہیں وہ 3 حرف پر مشتمل ہوتے ہیں. مثلا ایک لفظ ہے ولدا, یہ روٹ ہے, اس سے پھر لفظ آگے بنیں گے اولاد, والد, والدہ, تولید, ولادت, یہ سارے لفظ اسی سے بنیں گے. یہ ایک لفظ سے آپ 48 لفظ عربی میں بنا سکتے ہیں, ایک حرف سے مادے سے آپ 48 لفظ بنا سکتے ہیں. مجھے الحمدللہ یہ فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایک ایسا کام لیا جس وجہ سے مجھے قرآن پاک کے قریب ہونے کا موقع ملا. میں تھوڑی سی آپ کو ایک اس دنیا کی بھی سیر کرا دیتا ہوں کہ جب ہم اسپرانتو میں کام کر رہے تھے تو سیرت رسول ہم نے شائع کی, وہ 30-32 صفحات کی, بلکہ 16 صفحات کی تھی, ادھر میں لایا ہوں صاحب. وہ جب دنیا میں گئی تو وہاں کے لوگوں نے ہمیں خطوط لکھنے شروع کیے کہ یہ آپ جس شخص کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ تو ہمارے لیے ساری باتیں بالکل نہیں, تو آپ برائے کرم مجھے اجازت کا پانی پی. اچھا جی, بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ جس شخصیت کے بارے میں یہ اعلان زندگی لکھ رہے ہیں, ان کا کلام اور قرآن حکیم یہ چیزیں ہمیں بھیجیں, ہم پڑھنا چاہتے ہیں, بے قرار ہیں. اور پھر ہمارے پاس اس وقت ذرائع نہیں تھے. میں نے 10 دوستوں کو تلاش کیا, اپنے ہی دوستوں کو جو مالی طور پر مجھ سے زیادہ خوشحال تھے. بڑی پرانی بات ہے, سن 94-95 کی بات ہے. تو اس وقت ہر کسی سے میں نے 500 روپے لیے, 5000 روپے اکٹھے کر کے 3000 روپے کا ہم ایک رکوع کا ترجمہ اور تھوڑی سی شرح لکھتے ہیں قرآن پاک. حضرت علامہ مصطفی عباسی صاحب وہ یہ کام کر رہے تھے اور میں اس کو شائع کر کے پھر دنیا بھر میں بھیجتا ہوں 5000 کے اندر. جہاں جہاں تک وہ پہنچا
2.5 پارے ہم نے اس طرح کیے تو اٹلی کے خاتون نے 70 سالہ خاتون نے مجھے خط لکھا کہ بیٹا میں یہ پڑھ چکی ہوں، میں الحمدللہ اس کے بعد اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتی ہوں. یہ اس کا خط میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم قرآن پڑھے بغیر مت مرنا، میرے سے وعدہ کرو. مائیکو کارمیلو اس کا نام تھا. اس مائیکو کارمیلو نے پھر مجھے خط لکھا کہ میری ماں کی یہ وصیت ہے اور میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. پورا جو لاطینی زبان میں اٹالین میں جو لکھا ہوا موجود ہے وہ لفظی ترجمہ ہے، وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، تو ہم کیا کریں. مجھے پھر تڑپ بڑھ گئی. میں کالج اپنے جو دوست تھے ان سے میں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے، آپ 1 پارہ 2 پارے اور چھپوا دیں. تو ان صاحب نے مجھے کہا کہ میری بہن جو تھی وہ ہماری پراپرٹی میں 5 کروڑ کی اس کی حق میں پراپرٹی بنتی تھی. وہ فوت ہو گئی. ہم نے ایک ٹرسٹ بنایا اس کے نام پر. تو اس ٹرسٹ کے نام آپ اپلیکیشن لکھیں تو ہم آپ کے 2 پارے 1 پارہ چھاپ دیتے ہیں. میں نے اپلیکیشن لکھی، وہاں گئی، وہ پورے قرآن کی منظوری ہو گیا. پورا قرآن چھاپنے کا موقع ملا اور وہ الحمدللہ ہم نے 8 سے 10 لاکھ روپے میں وہ چھپا. انہوں نے ڈونیٹ کیے وہ پیسے، وہ قرآن چھاپ کے باہر ہم نے بھیجنا شروع کیا. قرآن پاک چھاپتے ہوئے آج مجھے وہ کچھ باتیں یاد آ رہی ہیں. کوئی بات میں یاد کر کے نہیں آیا کہ میں نے آپ سے کیا بات کرنی ہے. بس جو پھر بدی دل کی باتیں وہ آپ سے میں شیئر کروں گا، اور وہ باتیں جو میں اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیٹی سے، اپنی بہن سے شیئر کر سکتا ہوں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ یوں ہے کہ ہم قرآن پاک شائع کر بیٹھے اور ہم لے کر جائیں کہ 50 خطوط آئے ہوئے ہیں، لوگ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں. خدا کے لیے اس پر ٹکٹ لگائیں، 500-600 روپے کا ٹکٹ لگتا ہے، آپ لگا کے باہر بھیجیں، اپنی طرف سے تبلیغ کریں. لوگ جاننا چاہتے ہیں اور آپ اس کو بھیجیں. اور بہت لوگ ہمیں ملے اور کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے، انگریزی میں موجود ہے، اب ہم اس میں کیوں بھیجیں، کیا ہے یہ اس طرح کی رویہ اپنایا ہے. میں نے اپنے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ میں ہر ماہ اپنی تنخواہ میں سے 1 قرآن پاک باہر بھیجوں گا. ایک روز میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے. میری اہلیہ نے مجھے کہا کہ بیٹی بیمار ہے، جاؤ اس کے لیے دوائی لے کر آؤ. پیسے میرے پاس نہیں، اس نے مجھے پیسے دیے. تو اب میرے پاس دوائی کے پیسے ہیں اور ادھر سے میرے ہاتھ میں وہ خط ہے جو ایک آدمی بہت بے چینی کے ساتھ قرآن پاک مانگ رہا ہے کہ بھیجو. میں بہت پریشان تھا کہ میں کیا کروں. میں نے ڈاکخانے کی سیڑھیوں پر فیصلہ کیا کہ میں نے قرآن بھیجنا ہے، بیٹی کی دوائی نہیں لے جانی. اور یقین جانے میں اس وقت مجھے یقین اور میرا ایمان پکا ہو گیا کہ آپ اللہ کے راستے میں 1 قدم آگے جائیں، 10 قدم اللہ تعالیٰ آپ کو آ کر لے جاتا ہے اپنی طرف. اور میرا ایمان اس وقت مضبوط ہوا. میں نے وہ قرآن پاک بھیجا. ڈاکخانے کی سیڑھیاں اتر رہا تھا تو ایک صاحب آئے، وہ کہتے ہیں ہم آپ کو آج 2 دن سے ڈھونڈ رہے ہیں اور ہمارے گھر والوں نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ 5 قرآن پاک باہر بھیجیں. یہ لے ان کے پیسے 2500 روپے انہوں نے مجھے دیا. میں پھر گھر دوائی میں لے کر گیا انہیں پیسوں سے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، قرآن پاک شائع کیا. اور قرآن پاک شائع ہونے کے بعد جب وہ دنیا بھر میں گیا تو 90 کے قریب خاندان مسلمان ہوئے. اور اس کے بدلے میں پھر سعودی عرب گورنمنٹ نے ہم سے رابطہ کیا. میں مختصراً بات کر رہا ہوں سمیٹ کر. تو ان لوگوں نے پھر ہمیں سعودی عرب بلایا ڈائلام کے لیے، اور وہ حج کے موقع پر بلایا. مجھے اور میری والدہ کو حج کروایا گیا، شاہی مہمان ٹھہرایا گیا، شافعات سے ملاقات ہوئی اور مدینہ کے نائب گورنر سے قرآن کمپلیکس وزٹ کروایا گیا. اور جو قرآن یہ امام ہیں عبدالرحمن سدیس، ان سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ کے پاس جتنے قرآن پاک ہیں یہ ایک نسخہ مجھے دیں جس بھی زبانوں میں آپ چھاپتے ہیں. آپ کی معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے کہ اس وقت 84 زبانوں میں قرآن پاک چھپ چکا ہے. 83 تراجم اردو میں ہوئے ہیں، صرف اردو میں، اور 84 تراجم غیر زبانوں میں ہوئے ہیں. اور آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ 17 تراجم صحیح ہیں، باقی صحیح نہیں ہیں. کیسے صحیح نہیں؟ کہ جو لوگ عربی نہیں جانتے، جو لوگ عربی نہیں جانتے، انہوں نے کسی نے جرمن میں قرآن پاک پڑھا، اس کی مادری زبان جرمن نہیں تھی، جرمن اس نے سیکھی ہوئی تھی، اسپینش تھا، جرمن زبان میں قرآن پڑھا، جرمن سے آگے ترجمہ کسی اور زبان میں جرمن میں کر دیا، اسپینش میں پڑھ کر اس طریقے سے. تو اب وہ عربی نہیں جانتے تھے. عربی جانے بغیر، قرآن پاک کا انداز بیان سمجھے بغیر، تاریخ اسلام کو سمجھے بغیر اور قرآنی عربی کے انداز کو سمجھے بغیر آپ قرآن پاک کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتے. مترجم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دونوں زبانوں پر دسترس رکھتا ہو، جو زبان وہ جانتا ہے اور جس میں وہ ترجمہ کر رہا ہے.
یہ دونوں زبانیں 17 قرآن پاک ایسے ہیں جو علماء کرام مترجمین تھے وہ عربی جانتے تھے اور انہوں نے تراجم کیے، ان میں سے ایک ترجمہ ہے اسپرانتو۔ باقی تراجم ایسے ہی ہیں جیسے وہ اٹلی والوں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک یہ ہمارا مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ ہم یہ تراجم کرتے، اور آپ یہ سن کر دکھ بھی ہوگا آپ کو کہ ہم کیوں پیچھے ہیں مسلمان۔ قرآن پاک کی تو یہ حالت ہے، بائبل کے 2500 تراجم ہوئے ہیں، بائبل کے 2500 تراجم ہوئے ہیں۔ کتاب اقدس جو بہائی مذہب جو ایران سے آج سے 150 سال پہلے شروع ہوا، اس کا کتاب اقدس 800 زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے، اور ہمارا قرآن پاک 83-84 زبانوں میں ہوا، اور اس میں بھی حالت کیا ہے یہ ہمیں دیکھنے پڑتی ہے۔ یہ تو اس کلام پاک کا کمال ہے، اس کا اپنا اثر ہے کہ جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ورنہ ہم لوگوں نے قرآن کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ہم نے اسلام کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا۔ تو بات میں جو کر رہا تھا وہ یہ کہ اسپرانتو میں یہ خوبی ہے کہ جس زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ ہو جائے، بائبل کا ترجمہ ہو جائے، وہ ایک جامع زبان ہے، اس میں آپ اظہار خیال مکمل طور پر کر سکتے ہیں۔ تو اسپرانتو زبان میں یہ تینوں خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں، آسان ساری قوموں کے لیے، غیر جانبدار بالکل مکمل، اور ذخیرہ الفاظ اس کا بہت جامع کہ آپ ہر قسم کے خیالات بیان کر سکتے ہیں۔ اب میں ان ساری چیزوں کو سمیٹتے ہوئے آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی دیر میں اسپرانتو گرامر پر لگاؤں، اور جب آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوں گے اور بھی اس کی حمایت میں مخالفت میں، وہ سارے آپ جمع رکھیں، ذہن میں رکھیں، اور میں جب دوبارہ آؤں وہ سارے سوالات اکٹھے میں جواب دوں۔ اگر آپ چاہیں تو میں تھوڑا سا آپ کو اس زبان کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ ہم نے آج تک جتنی زبانیں بھی سیکھی ہیں اور دس دیٹ سے سیکھنا شروع کی ہیں، اور حروف تہجی کی جو آوازیں ہیں وہ ہمیں نہیں بتائی جاتی۔ اسپرانتو میں یہ خوبی ہے کہ ایک حرف صرف ایک آواز دیتا ہے، کوئی ساکن، مجھے کوئی پوائنٹر مل سکے گا؟ چلے مارکر سے ہی کام چلاؤں گا، نہیں لمبی اسٹک ٹائپ کی چیز ہے کیونکہ میں دور پڑا ہوں گا۔ چلے جب تک میں ایسے ایک حرف کی ایک آواز ہے۔ آپ کو پہلا لیسن آج میں بتا رہا ہوں، اگر آپ 10-15 منٹ صرف توجہ سے دھیان سے سنیں گے تو آپ انشاءاللہ باقی کوئی چیز آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گی، اور اس میں یہ ہے اسپرانتو کے حروف تہجی کی تعداد 28 حروف تہجی، صرف 28 ہی آوازیں دیتے ہیں۔ مختلف آوازوں والے حروف میں نے پہلے لکھ دیے ہیں، مثلا ایک ہی آواز جو ہے CAT کیٹ، یہ W آواز ہے، لیکن فادر میں علامہ دا کی آواز ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک ہی آواز بلو علامہ دا میں جیسے عام میں آواز ہے، اور اس کو ہم پڑھیں گے ایربو نہیں پڑھیں گے، یعنی ایک ہی آواز ہم نے طے کر لیا ہے آ، یہ یاد رکھنا۔ ایربو کا مطلب ہے درخت۔ دوسرے نمبر پر جو مختلف لفظ ہے، سی کی آواز ہے تے جمع سین تس، جیسے تسلسل میں آپ تس کی آواز بیٹھی ادا کرتے ہیں، یا پھر PACO لکھا ہوگا تو اس کو آپ پاکو نہیں پڑھیں گے، پاتسو، تے کی ذرا سی ہلکی خفیف سی آواز، پاتسو، اس کا مطلب پی سے امن، اور پاتسو۔ سی کے اوپر اگر نشان ڈالا ہو تو چے کی آواز ہوگی، جیسے چرچا میں چے، یا اس کو ہم پڑھیں گے چاپیلو، ایک ہی آواز علامہ ہم نے پڑھی، چاپیلو ٹوپی۔ ای کی آواز بڑی ہے جیسے بیٹے میں بڑی ہے، اس کو ہم کہیں گے ایدزو، شوہر۔ جی نشان والا، اس کی آواز جین جیسے جج میں، یا جاردینو، گارڈینو، جاردینو، باغ، گارڈن۔ اور خے کی آواز، یہ ایچ جو نشان والا ہے اس کی آواز ہے خے جیسے فاخر میں، اور اس کو پڑھیں گے خیلیو، کیمیا، کیمسٹری۔ آئی کی آواز چھوٹی ہے یا زیر کی آواز، اب اس کو ہم جیسے بیٹی میں چھوٹی ہے، انفان، بچہ یا انفینٹ انگلش میں لفظ موجود ہے۔ جے کی آواز وائی ہے، انگلش والا وائی یا اردو والا یہ، یاد، یوں، یہاں، اس کو پڑھیں گے یونو، یوتھ، ینگ، جو ویسے بھی اگر ہم غور کریں تو یہ جو جے کا لفظ ہے
یہ وائی کی ہی آواز ہے. جی آئیے آئیے. اچھا جے کی آواز وائی ہے. اگر ہم غور کریں تو یعقوب لفظ کو ہم نے بگاڑ کر جیکب بنایا ہے. یوسف کو ہمارے آقاؤں نے جوزف بنایا ہے. اسی طرح داؤد کو ڈیوڈ بنا دیا اور بہت سے لفظ اس طرح بن. یروشلم کو آج بھی آپ جے سے لکھتے ہیں. یاسمین کو ہم نے جیسمین بنایا ورنہ آواز وہ یہی ہے. اور جو میتسوبیشی کی گاڑی جس کو آپ پجیرو کہتے ہیں وہ پایرو ہے, جاپانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے عقاب. تو یہ جے جو آواز ہے یہ یو نو جوانی, یہ جو جے ہے اس کی آواز یہ ہے جس کو ہمارے اردو پڑھانے والے اساتذہ اکثر سے اور پتہ نہیں زے پڑھاتے ہیں. یہ اور زے کی مشترک آواز ہے یہ. جیسے ہم کہتے ہیں ٹیلی ویژن, مسجدان, یالا باری, یہ وہ الفاظ ہے. یالا جرنالو, جرنلسٹ اسی سے, اخبار, جرنالو. یہ ایس نشان والا اس کی آواز ہے شین, ایچ کی آواز پیدا کرنے کے لیے. جیسے شورش یا انگلش میں شپ کے لیے ایس ایچ کا شیپو, بحری جہاز. یو کے اوپر الٹی جزم کا نشان ہے, اس کی آواز ہے حمزہ واو. او ڈبلیو جیسے آپ کاؤ انگلش میں لکھ دیتے ہیں, یا اردو میں ناؤ, آؤ, جاؤ, کھاؤ, حمزہ واو کی آواز. تو اسے پڑھیں گے آن تاؤ. یہ مخصوص الفاظ ہیں آوازوں والے, باقی سب حروف وہی ہیں. اب بی ڈی ایف جی ایچ کے ایل ایم این او پی آر ایس ٹی یو وی زیڈ یہ وہی آوازیں انگریزی میں, اور اس میں کیو ڈبلیو ایکس وائی لفظ استعمال نہیں ہوتے, ان کی ضرورت نہیں رہتی. اب آگے چلتے ہیں تو بہت سی آسانی والی چیزیں ہیں. پہلا اصول یہ ہے کہ اسم یا ناؤن, اس کی علامت او ہے, جس کے آخر میں او لگا ہوگا آپ اس کو ناؤن شمار کریں, اسم شمار کریں. بو نو, اچھائی. جب آپ نے ناؤن کو ایڈجیکٹو بنانا ہو, اسم کو صفت بنانا ہو, تو او کو ہٹا کر اے لگائیں گے, بن جائے گا بونا. اچھا, اور اگر بونا کو جمع بنانی ہو اچھے تو جے لگائیں گے, یہ جمع کی علامت ہے بونائے, اس کے بعد بھائی. اب آپ میرا ساتھ دیں گے, ایکٹیویٹی میں شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. پہلے اویسا بے لو خوبصورتی. اب اس سے بنائیں خوبصورت, بیلا خوبصورت. آپ بنائیں گے بہت سے خوبصورت, بیلائے, جے کی آواز بھائی ہے. ٹھیک ہے. سانو تندرستی, آپ بنائیں تندرستی سے تندرست, سانا, سانو تندرستی, سانا تندرست. ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں. He is bona fide student of this institute. Bona fide انگریزی میں موجود ہے, انگریزی میں وہیں سے لیا گیا ہے جہاں سے اسپرانتو والوں نے لیا. بیلو, بیل ڈیم سینس مرسی, بیل فرینچ کا لفظ ہے خوبصورتی کے لیے. اور اسی طرح سانو سینیٹوریم آپ کے پاس لفظ موجود ہے, ہیلتھ اینڈ سینیٹری, یہ انگریزی میں لفظ وہیں سے ہے. اچھا, سانو تندرستی, سانا آپ نے بنا دیا. ٹھیک ہے. اب پورو صفائی, محترمہ آپ پورا صاف. ٹھیک ہے جی. اور آپ پورا ہے وہ جمع آپ جتنے مرضی بنائیں وہ بن جائیں گے. ڈیپو, موٹائی, کوئی صحت مند آدمی بنائے. ڈیپو, موٹائی, ٹھیکا, موٹا. ٹھیک ہے جی. اب بار مو گرمی, بار ما گرم. بیرو سچائی, بیرا, لیکن آپ سب شامل ہو گئے. لومو روشنی, لوما روشن. لونگو لمبائی. اب اس کے آگے چلتے ہیں. میں نے وہ اصول آپ کو بتایا تھا جس کی وجہ سے ڈکشنری کم ہوتی چلی جائے, خاص کم ہوتی. پاترو, باپ. پادری رو, ماں. فیلو, بیٹا. اب باری باری میں پوچھوں گا بھائی جان آپ. فیلینو, فیلینو بیٹی. فراتو, بھائی. فراتینو, بہن. ٹھیک ہے جی. آپ پونکلو, چچا. آپ نے چچی بنانی ہے.
अबीनो, आओ दादा, अबीनो दादी, ठीक है जी। अब एक दिलचस्प बात है, हम डिक्शनरी को और कम करते हैं। जितने इंसान हैं उनकी जो औलाद है हम उनके लिए ऑफस्प्रिंग या जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हैवानात की जो औलाद है, गाय है तो उसका बछड़ा है, कुत्ता है तो कतूंगड़ा है, बिल्ली का बच्चा है तो बलूंगड़ा है, और ऊंट का बच्चा है तो क्या है, हर चीज के जो बच्चे हैं उसके लिए अलग अलग मुश्किल लफ्ज़ आपको याद करने पड़ते हैं। इस ग्रंथों में एक लायका है ID। मसलन पहले हम मुअन्नस बनाते हैं, लियोनो शेर है तो आप बनाएंगे जी शेरनी, लियोनीनो बिल्कुल शेरनी। हुंदो कुत्ता आप बनाएंगे हुंदीनो कुतिया, ठीक है जी। कोको मुर्ग, कोकीनो मुर्गी। कातो बिल्ला, आप बेटी आप बनाएंगे कतीनो जी। आप मैं बेटी से करूँ, कोई बेटी कातो बिल्ला, कातीनो बिल्ली जी। बोबो बैल आपने जी, आपने साथ जो आप बेटी जो बोवीनो, ठीक है, ये बनी। अब देखें कि लियोनो शेर है, अगर हमने शेर का बच्चा बनाना है तो ओ को हटाकर ID इससे पहले लगा दें, लियोनीतो शेर का बच्चा। अब देखें हुंदो है तो इसका बच्चा कतूंगड़ा बनाएंगे, जो भी बनाना चाहे शौक से आप हुंदीदो, बिल्कुल ठीक, हुंदीदो, हुंदो कुत्ता, हुंदीदो। अच्छा, कोको मुर्ग आप बना दें चूजा, कोकीदो, कोको मुर्ग, कोकीनो मुर्गी, तो कोकीदो चूजा, ठीक है जी। कातो बिल्ला, अब बिल्ली का बच्चा बोबो बैल, बोवीदो, ठीक है। यहाँ तक तो हमने खासी बड़ी कर ली है। आगे चलें थोड़ा सा, 5-10 मिनट और लगाएं, फिर हम इस प्रांतों पर वापस आते हैं। वेर बोए अफाल वर्ब्स जब आप बनाते हैं, जिस लफ्ज के आखिर में आई लगा होगा वो फेल है, वर्ब है। उससे आप फेल हाल, फेल माजी, फेल मुस्तकबिल कैसे बनाते हैं देखें। ये मैं आपको बताता हूँ। फेल हाल की अलामत AS है, आई हटाकर AS लगाएंगे आप, फेल हाल बन जाएगा। IS लगाएंगे तो फेल माजी बन जाएगा, OS लगाएंगे फेल मुस्तकबिल बन जाएगा। अब वेनी आना, वेनास आता है आ रहा है, इंडेफिनिट एंड कंटिन्यूअस बोथ दोनों के लिए। वेनीस आस की जगह इस लगा, आता था आ रहा था, और मेनोस आएगा आ रहा होगा। ईरी जाना, तो इसी उसूल के मुताबिक AS लगाएंगे, ईरास जाता है जा रहा है। आप बनाए अब माजी का, फिर ईरी जाना, ईरास जाता है, ईरीस जाता था जा रहा है। और मुस्तकबिल का आप बना रहे इरोज जाएगा जा रहा होगा। वीदी देखना, आप बनाए फिलहाल विदास देखता है देखा, आप बनाए फिल माजी विदीस देखता था देख रहा था, आप बनाते फिल मुस्तकबिल विदोस देखेगा देख रहा होगा। आप बनाइए आमी मोहब्बत करना, आई हटा देंगे, अमास मोहब्बत कर रहा है, मोहब्बत कर रहा, मोहब्बत करता था, आमीस और मोहब्बत करेगा, आमोस, ठीक है। चले ले नहीं सीखना, आप बनाए जी सीखती हूँ सीख रही हूँ, लेरना सीखती हूँ सीख रही हूँ, ठीक है। आप बनाएंगे जी सीखता था सीख रहा था, ये मोहतरम आए हैं भाई मेरे अभी जो बाद में तशरीफ लाए हैं, अगर आपको नजर आ रहा है तो आप फिर मुस्तकबिल बना दें जी। OS लगाना है हमने, आई हटाकर कोई और साथी बनाए पीछे से, लेरनोस, ठीक है, सीखेगा सीख रहा होगा। लूदी खेलना जी, बेटी आपने लूदास खेलता है खेला, आपने फिर माजी लूदीस लूदोस खेलूंगी खेल रही होंगी, ठीक है।